والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو میں روز جمعہ اور شب جمعہ پر درود پاک کی کثرت کرو تو ایسا کرے گا میں قیامت کے روز کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کو مبارک 16 جون اور مطابق 26 ذی الحجۃ الحرام یہ مہینہ بڑا برکت والا ان ماہوں میں کے ماہ حرام میں سے. اب جو مہینہ شروع ہوگا یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اور یہ مہینہ حج کا بھی کہلاتا ہے، قربانی کا بھی کہلاتا ہے. بہت ہی فضیلت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ آج بیان میں عشرۂ ذو الحجۃ الحرام کی فضیلت یعنی ان کے فضائل 10 دنوں کے پہلی سے 10 دن کی عشرہ 10 کو کہتے ہیں. اس کے کیا فضائل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آپ کو پوسٹ واٹس ایپ کے ذریعے آگے ہوگی کہ آج اس موضوع میں بیان یہ مبارک ایام ہے. جلدی جلدی آ جائیے، بیان شروع ہو چکا ہے اور تاکہ ہمیں معلومات نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غمخوار اور آپ میں زندگی کیسے گزارنے مسلمان کو شب و روز اس کے کیسے گزرے مبارک ایام جو ہیں یہ کون سے ہیں ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. حضرت سیدنا امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ ہیں 4 صدی کے آخر میں آپ کا وصال ہوا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مبارک راتیں مبارک دن کو لکھا ہے. اس کی فضیلت، اس کے ایام، ان کی قدر، ان کو پہچاننا، اس میں عبادت کرنا، غفلتوں کو دور کرنا، یہ آپ نے بڑا اس میں لکھا ہے. میرے پاس چند ایک روایتیں جو قلوب جہنم میں لے جانے والے، جنت میں لے جانے والے اعمال اور امیر سنت کی کتاب فیضان رمضان
کہ نقلی روزوں کے بعد میں کچھ فضائل کی سلسلے میں وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے۔ آئیے پہلے تو امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ فضیلت والے ایام 19 ہیں، یعنی جن دنوں کو فضیلتیں آئی ہیں جن دنوں کی، فرمانے کو 19 ہیں۔ پھر آپ نے تفصیل لکھی، فرماتے ہیں جن میں اوراد و وظائف اور عبادت مستحب ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 یوم عاشورہ، 10 محرم والا دن، بڑی فضیلت والا لکھا۔ دوسرا لکھا یوم عرفہ، جس دن حج ہوتا ہے، 9 ذی الحج۔ تیسرا فرمایا 27 رجب کا دن، یوم معراج، آقا کریم علیہ السلام کو جس رات شب معراج ہوئی اور صبح جو دن تھا اگلا دن، وہ 27 رجب کا دن تھا، فرمایا یہ فضیلت والا دن۔ 17 رمضان کا دن، یوم بدر، جس دن اسلام کی پہلی جنگ ہوئی 2 ہجری میں، وہ دن 17 رمضان۔ آگے فرمایا 15ویں شوال معظم کا دن، بڑی رات گزری، اب جو اگلا دن آیا 15 شوال کا دن۔ چھٹا فرمایا یوم جمعہ، جمعہ کا دن، فرمایا یہ بھی افضل تر۔ 19 دنوں میں ایک دن جمعہ بھی فرمایا۔ آگے فرمایا یوم عید، عید کا دن، یہ بھی فرمایا افضل تر دن ہے۔ اور ہمارے نادان مسلمان کیا کرتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، غفلت میں گزارتے ہیں، سیر و تفریح گویا کہ عید کا دن اس معاشرے میں تفریح کا دن بنا لیا۔ آپ دیکھ لیں تفریح گاؤں میں کیا حال ہوتا ہے، فوڈ اسٹریٹ بھرے رہتے ہیں، گھومنے پھرنے کی جگہیں بھری رہتی ہیں، پارک بھرے رہتے ہیں، اور عید کے دن مسجدوں میں نمازیوں کا اعلان ہوتا ہے۔ فرمایا عید کا دن بھی بڑا افضل کریں گے۔ تو یہ 7 دن یہ ہو گئے۔ فرمایا 8 تا 17، 8ویں دن سے 17 دن تک آئیے سبحان ایام معلومات، ایام معلومات یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن، جو اب انشاءاللہ تعالی چاند جس دن نظر آئے گا اس پہلی رات ہوگی، پھر اس کے بعد یہ دن شروع ہو جائیں گے، پورے 10 دن فرمایا یہ افضل ترین دن ہے۔ اور 18واں 19واں دن ایام معدودات، یعنی جو ایام تشریق بھی ہیں، ایام تشریق یا 11 12 سمجھ لیں، 12 13 سمجھ لیں، یہ 2 دن، تو میں یہ بھی افضل ترین ہے۔ تو یہ 19 دن، 19 ایام جو ہیں بڑے قابل فضیلت۔ اچھا یہ فضیلت والی دن اس میں کیا کریں، بس سن لیا، فضیلت والی راتیں فرمائی، 15 راتیں فرمائی فضیلت والی، اس میں شب یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں بھی شامل ہیں۔ ابھی ہم نے سن لیا یہ راتیں فضیلت والی ہیں، تو کیا بس ہم نے سن لیا؟ نہیں، فرمایا اس میں عبادتیں کریں، نیک اعمال کریں، اور آن و وظائف، نوافل، تلاوت، مستحبات کو بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ہے مطلب ان دنوں کی قدر کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں رہ کر 5 ایام میں، 5 دنوں میں اپنی من پسند اشیاء حاصل کی اور آخرت کی، وہ آخرت میں اپنی من پسند اشیاء سے محروم رہے گا۔
مزید فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ عز و جل کے فضل اور زیادتی کی امید کی جاتی ہے. بس جب تم ان ایام میں اپنی خواہشات اور دنیاوی کاموں میں مشغول، جب تو ان ایام میں اپنی خواہشات اور دنیاوی کام میں مشغول ہوگا، کب اس کو فضل و زیادتی کی امید رکھ پائے گا؟ جب دنیا میں لگ جائے گا تو ان دنوں کی فضیلت اور جو فضل کی زیادتی کی امید وہ کیسے ملے گی؟ اور 5 ایام کون سے آپ نے لکھا ہوئے یہ ہیں؟ 2 عیدین کے دن، 2 عیدیں. کبھی آپ اس نے عید کے دن جب اس میں نیک اعمال کرے گا تو کتنی برکتیں ملے گی. فرمایا جمعہ کا دن، عرفے کا دن، عاشورے کا دن. فرمایا 5 ایام اس میں اگر اللہ کے فضل کی طرف آئے گا تو اس کی امید زیادہ بڑھ جائے گی. اور مل لے گا تو کیسے اس فضل کو پائے گا؟ خوشی. ابھی میں نے عید کے بارے میں بتایا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حنفیوں کے عظیم پیشوا ہیں، مجتہد عظیم بزرگ، تابعی بزرگ، صحابہ کا دور جنہوں نے دیکھا، آپ عید کے دن پورا ایک قرآن مجید ختم کریں. تو یہ مطلب آپ کو قدر و منزلت کی احادیث سے پڑھی تھی، عمل بھی تھا، ہمارے عمل نہیں. امام اعظم کے سالوں نفلی روزے گزرتے تھے، سارا دن نفلی، اور دن میں پڑھاتے بھی تھے، تدریس علم دین پڑھاتے. تو پھر رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرتے، کسب حلال کی بھی کوشش. مذکورہ ایام کے بعد جو دن بیان ہوئے، ان کے بعد افضل 2 دن ہیں. افضل مزید 2 دن کون سے؟ ایک پیر کا دن، ایک جمعرات کا دن. فرمایا یہ بھی افضل دن ہے. اللہ، اور ان دنوں کیا ہوتا ہے یہ حدیث میں بھی. فرمایا ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہر پیر کو، ہر جمعرات کو اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. سوچیے ہر ہفتے میں ہمارا اعمال نامہ، ہمیں ذرا سی غفلت، ذرا سی ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. ہر پیر ہر جمعرات کو کرتی ہے. اس لیے بزرگوں سے بہت ثابت ہے کہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. یہ نفلی روزے بات کر معام نہیں. اللہ آپ کو مدینہ مکہ لے جائے، آپ دیکھیں وہاں پیر جمعرات کو مسجد نبوی میں افطار کے دسترخوان بیچتے ہیں. وہ لوگ وہاں کے عاشقان رسول پکڑ پکڑ کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ پیر جمعرات کا روزہ بہت کرتا ہے. آپ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ واضح پیر کا روزہ بھی رکھے ہو، مسجد نبوی کے دسترخوان پر بیٹھے اور افطار کریں. کیسی سعادت ہے. گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، آب زمزم پی رہے ہیں، گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، کھجور کھا رہے ہیں، گنبد خضرا دیکھ کر روزہ کھول رہے ہیں، افطار کی دعا کر رہے ہیں. کیسا مطلب؟ تو یہ اپنے آپ کو اس پر لائیں. یاد رکھیں نفلی روزوں سے کوئی کام میں کمی نہیں آتی. اب بات مشقت کے کام ہوتے ہیں، جیسے وہ ملازم ہوتے ہیں، لیکن جس کے لیے آسانی ہو رکھے گا. شیخ صاحب کو 2 بل بنانا ہے، پیسے لینے، پیسے کاؤنٹر میں رکھنے ہیں، نکال کے دینے اور یہ رکھے، اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ ملازم بیچارے محنت کر لیتے ہیں. اور کتنے ملازم ہیں ماشاء اللہ ہوتے ہیں. کبھی بندے سہنے ملا کچھ دن پہلے اس کے بھائی نے بتایا کہ بڑے بھائی نے ہر پیر ان کا روزہ ہوتا ہے، گورنمنٹ سروس سے اچھا روزہ رکھتے ہیں. پیر کو ڈیوٹی میں بھی جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، گرمی اور سردی اور پیر کا روزہ کا رزق. فرمایا کہ افضل ایام پیر اور جمعرات بھی ہے. دنوں کی فضیلت پر مزید کچھ حدیث ہیں. یعنی جذبات لوگ نانا کرتے ہیں سب دن برابر ہیں،
تو کیسے بولتے تصدیق برابر ہے؟ جو احادیث میں آئے تھے یہ دن افضل ہے، یہ دن افضل ہے، یہ دن افضل ہے، پھر آپ نے کیسے بول دیے؟ حدیث ہمارا 17 رمضان کا دن افضل، 27 رجب کا دن افضل، جمعے کا دن افضل، عرفے کا دن افضل، عاشورے کا دن افضل، پیر کا دن افضل، جمعرات کا دن افضل، جمعے کا دن افضل، پھر کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ان ایام میں عبادت کرتا ہے جو مستحب ہے اور اس میں اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے تو پھر ہم کیسے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے؟ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا جب ایک ایک نیکی یاد آ رہی ہوگی۔ تو امام ابو طالب مکی کی جو کتاب میرے پاس ہے یہ 1100 سال پرانی کتاب ہے، تقریباً 1000 سال پرانی، 1100 سال چوتھی صدی کے بزرگ نے ہی شیخ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب اس کتاب کا نام ہے۔ آپ بڑے ذرا آپ نے کیا لکھا ہے اس میں کہ مسلمان کی رات کیسے گزرنی چاہیے، مسلمان کا دین کیسا گزرنا چاہیے، مسلمان کو قسم کیسا کرنا چاہیے، مسلمان کو نگاہ کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، رات کو کیا کرنا چاہیے، صبح کو کیا کرنا چاہیے، آدھی رات ڈھلنے کے بعد کیا کرے، اپنے وقت کی وہ تقسیم کرے، اپنے وقت کا جدول بنائے۔ تو یہ کیسے لکھ دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑے پیارے القاب سے یاد کیا۔ امام اجل، فقیہ اور بڑے بڑے القابات سے کو یاد کیا، شیخ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے میٹھی اسلام بھائی، جو دن ہمیں صبح آنکھ کھل کے نصیب ہو جائے گا، سب جو ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں زندگی ملی ہے۔ اور میں کتنے ایسے ہیں کہ آج جانتے ہیں کل قبر میں پڑے، آج دن مل گیا، صبح نصیب ہو گئی، بعد فجر کی نماز جماعت سے مل گئی، سبحان اللہ، اور وظائف پڑھ لیے، کسب حلال کے لیے نکل گیا، نماز جماعت سے پڑھ لی، مبارک دن آئے، صبح تہجد اٹھا، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، سارا دن عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، آج جو نیکی مل گئی ہے کرنے کو کر لی، کل کیا ہو کچھ پتہ نہیں، آگے میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے فرمایا مبارک دنوں کے بارے میں، جس نے ماہ حرام، 4 مہینے ماہ حرام عصمت والے محترم مہینے کہ 3 روزے رکھے، اللہ اسے آگ سے 700 سال دور فرماتے ہیں۔ فرمایا ہو سکے جمعرات، جمعہ، ہفتہ کا روزہ، مبارک ایام، مبارک مہینے یہ ذکر، ذیلحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ماہ محترم ہیں۔ ماہ حرام میں 1 دن کا روزہ رکھنا عام دنوں میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ماہ رمضان میں 1 روزہ رکھنا ماہ حرام میں 30 روزے کے برابر۔ فرمایا ذیلحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کے نزدیک عمل کرنا افضل ہو، محبوب ہو، کیونکہ اس کے 1 دن کا روزہ سال کے برابر ہے، سال کے روزے رکھنے کے برابر 1 سال، اور اس میں رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، اور اس میں کوشش جو کرے گا وہ پائے گا، منجلتا وجدہ کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو کوشش نہیں کرے گا اس کی تو نمازیں بھی کرنا ہو جاتی ہے، اور جس کی کوشش ہوتی ہے اس کو جواب بھی مل جاتی ہے، وہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، وہ نماز توبہ بھی پڑھتا ہے، وہ سنتوں کے بعد نفل کو بھی نہیں چھوڑتا، اور جس کو فکر ہی نہیں، کوشش ہی نہیں، جو سوچے آپ مجھے 4 سجدے مل جائیں گے کرنے کو، میں کیوں عشاء کے کو نفل چھوڑوں، میں کیوں ظہر کے کو نفل چھوڑوں، بھائی مجھے 4 سجدے کرنے کو مل رہے ہیں تو میں کیوں غفلت کروں؟ تو یہ اس کی کوشش ہے، اور یہ اللہ کی توفیق جس طرح سے۔ آئیے بہت پیاری بات عرض کروں، یہ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کیا فرماتے ہیں آپ، سبحان اللہ،
کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، غور سے سنیں، اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل ترین اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کریم کی ایک عطا ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، جبکہ اس سے نیک عمل کی توفیق۔ آگے سنیے، تاکہ اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے افضل اوقات میں بدترین اعمال کے حوالے کر دیتا ہے، تاکہ شاعر کی حرمت پامال کرنے اور حرام پھیلائی گئی اشیاء کی حرمت کا خیال نہ رکھنے کے باعث اس کی برائیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ بس اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، ہمنا ہے اس کی ناراضگی سے، چاہے ہم 500 نمازیں باجماعت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، لیکن اللہ سے ڈریں۔ چاہے ہم عبادت میں سستی کر جائیں تو بھی اللہ سے ڈریں، اور اپنے آپ کو علامت کریں، میرے قدم نہیں جا رہے مسجد کو، ایک گھنٹہ موبائل چلاتا ہوں، 2 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھا ہوں دوستوں کے ساتھ، آلتو فالتو راتوں کو میں گھومتا رہتا ہوں، کیا ہی اچھا تھا گھر میں جا کے کوئی تلاوت کر لیتا، کیا ہی اچھا تھا گھر میں جا کے سورہ ملک پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا لیتا، توبہ استغفار کرتا، اور یہ تمام ثواب اپنے مومن کو بچے طور پہ سوتا، کتنا اچھا تھا۔ تو ہم لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ آئیے، توفیق و ذلت کی علامت، توفیق ملنا اور ذلت کی علامت یہ کیا ہے؟ امام ابو طالب مکی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ توفیق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنے؟ 3۔ توفیق ملنا کہ مجھے اللہ نے نیک عمل کی توفیق دے دی، 3 اس کی علامت۔ پہلی، نیکی کے کاموں میں بلا ارادہ مشغول ہو جانا، ایک ارادہ نہیں تھا، فٹافٹ نیکی کرنے لگے، چلو جی جب مسجد میں جا کے صفائی کر رہا تھا، کوئی میں نے جھاڑو اٹھا کے صفائی کر، کوئی بزرگ نظر آ کے پریشان کھڑا تھا، بیٹا روڈ کراس کرو، کیا چھوٹا روڈ تک روڈ کراس کر، کوئی تکلیف میں تھا اس کی تکلیف دور کر دی۔ تو نیکی کے کاموں میں بلا ارادہ مشغول ہو جانا کہ اللہ کی توفیق۔ دوسری علامت، گناہوں کی خواہش کے باوجود ان سے دوری کا پیدا ہو جانا، گناہ کی خواہش کرنا میں دور ہو گیا تو اللہ نے مجھ پر کرا، مجھے توفیق مل گئی گناہ سے بچنے کی۔ تیسری، تنگی و آسانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ کی جانب محتاجی و ضرورت کے دروازہ کا کھلا ہونا، محتاجی بھی تنگی لیکن میری ضرورت ہے کھلی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق۔ اب آئیے، ذلت اور رسوائی کی 3 علامات ہیں۔ ذلت اور رسوائی کی 3 علامات امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی خواہش کے باوجود اس پر عمل کا مشکل ہو، نیکی کی خواہش دل کر لیکن کر نہیں پاتا۔ کتنے لوگ ہیں جب دل کرتا نماز پڑھوں لیکن مسجد میں نہیں آتا، تو ذلت اور رسوائی کی ایک علامت ہے۔ دوسری بات ہے، خوف و معصیت کے باوجود، خوف معصیت کے باوجود اس پر عمل کا آسان ہونا، گناہ کے خوف کے باوجود اس پر عمل کر لینا آج آسان۔ تیسرا بات فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی جانب کھلنے والے اختیار و فقر کے دروازے کا بند ہونا، ذلت اور رسوائی۔ اختیار میں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی محتاجی اور
اور فخر جو ہے نا یہ گلے لگ گیا ہے. آگے امام مطلب مکی کا لے رہے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم کا صدقہ ہر حال میں بہترین توفیق کا سوال کرتے ہیں اور بری قضا و قدر سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ اللہ سے ڈرے اور اچھے اعمال کی طرف کوشش کریں کہ میں جو ہے اچھے اعمال کریں. آگے یہ مبارک دن شروع ہو گئے. آج 26 ذی قعدۃ الحرام ہے, یہ بھی عظمت والے مہینے میں سے. آگے پیر کو اگر چاند ہو جاتا منگل کو پہلی ذی الحجہ ہوگی تو یہ 10 مبارک دن شروع ہوں گے. پہلی سے لے کر 10 دن تک عشرائے ذی الحجہ کہلاتے ہیں اور یہ بڑے بابرکت دن ہیں. انہیں دنوں میں حج بھی ہوگا اور لاکھوں لاکھ حاجی جو ہیں میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے 2 چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدا لگے. یہی وہ دن ہے. اسی میں یوم الترویہ ہے, مینا شریف کا دن آتا ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچے کو ذبح کرنے کا. یوم الترویہ وہ دن اس میں اور حاجی اس دن حج کا آغاز کرتا ہے. 8 تاریخ کو وہ حج کا احرام مان کے مینا میں پہنچ جاتا ہے اور 8 کو زہر سے اس کا مینا کا قیام شروع ہو جاتا ہے. اور وہ منا کا قیام, وہ وادیاں, وہ خیمے, سبحان اللہ, 2 چادریں جسم پر ہیں, سر سے وہ ننگا ہے. اب وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, تھکن سے چور ہے, بس کبھی چڑھائی پہ لیتا ہے کبھی کہاں لیتا ہے, بس وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. غریب بھی اس کے حال میں, امیر بھی اس کے حال میں, دونوں ایک ہی طرح کے لباس پہنے ایک ہی مقام پر ہیں. تو وہ بھی اسی 10 دنوں میں اور اسی عشرے میں وہ دن بھی ہے جو تاریخ اسلام کی عظیم قربانی ہے. سنت قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علی السلام نے ایک عظیم قربانی دی اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کے لیے دیا, وہ بھی اسی عشرے. سوچی اتنا پاک چل آئندہ جمعہ عرض کروں تاریخ اسلام کی عظیم قربانی. یعنی بھائیو یہ 10 دن بڑے پابند ہیں. نیت تو رکھیں یار, کس کو ملتا ہے کہ کیا پتا دنیا سے کون بچے کون چلا جائے, لیکن اچھی نیت تو کام کر جائے گی. میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کے عمل سے اس کی نیت دیتا ہے. نیت کی نا اس نے, آپ نے نیت کی, مجھے کیا پتا آپ نے کیا نیت کی, لیکن آپ نے نیت کی کہ مولا مجھے بس تو سلامت رکھ, میں اس 10 دن کے روزے رکھوں گا. تیرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے, اس کی 1 رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے. یہ 10 دنوں کی فضیلت ہے. مولا تو مجھے سلامت رکھ, میں 10 راتوں کو عبادت کروں گا اور یہ 9 دن کے روزے بھی رکھوں گا. کہ 10 دن کا روزہ مانا ہے, 10واں روزہ 10 تاریخ کا مانا ہے. تو یہ وہ مبارک عشرہ ہے. نہیں کریں گے تو بھی گزر جائیں گے, کچھ کر لیں گے تو بھی گزر جائیں گے. یہ دن آ رہے ہیں, قریب آ رہے تھے, پچھلے سالوں بھی آئے تھے گزر کے, اس سال بھی اللہ نصیب کرے تو گزر جائیں گے. آئیے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور نہ رائے خدا میں مال, رائے خدا میں جہاد. آقا کریم نے فرمایا نہ رائے خدا میں جہاد, مگر وہ مجاہد جو اپنے مال کو لے کر نکلے, جان و مال کو لے کر نکلے, پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے, مال بھی رائے خدا میں خرچ کر دے اور جان بھی دے دے, وہ مجاہد کا افضل ہے. دوسرا فرمان آقا کریم کا, اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو عشرائے ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیے جانا پسند نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر.
اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اللہ پر یہ گمان ہے کہ عشرۂ ذوالحجہ یہ گمان ہے کہ عرفے کا دن یعنی عرفے کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر، مگر عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ رکھنا منع ہے۔ کیا بات ہے! جو آقا کریم اپنی امت کو درس دے رہے کہ عرفے کا روزہ رکھو، اور حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ حاجی کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ عرفے کے دن حاجی کا نہ روزہ رکھنا یہ اس کے لیے سنت ہے، تو بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ ہمت کریں، کوشش کریں، آپ اپنے سب مل کے کوشش کریں، روزہ رکھیے۔ ہر سال سوچتے ہیں اگلے سال رکھ لیں گے، کیا اگلے سال رکھ لیں گے؟ کوئی تو ایسا سال ہو کہ جس میں یہ 9 روزے رکھ لیے جائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام میرے محبوب 4 کام نہیں چھوڑتے تھے، 4 کام نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک عاشورے کا روزہ، فجر کی سنتیں، اور عشرۂ ذوالحجہ کا روزہ، اور ایک چیز اور ہے جو ذہن میں نہیں، ایام بیس کے روزے۔ یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے۔ ایام بیس ہر اسلامی ماہ کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کا روزہ بہت فضیلت ہے۔ فرمایا فجر کی سنتیں فرض سے پہلے یہ ترک فرما دیتی۔ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے، اور فرمایا عشرۂ ذی الحجہ کے روزے، یہ 9 روزے بنتے ہیں، پہلی سے 9 تاریخ، 10واں دن عید کا دن۔ ہمارے آقا یہ روزے چھوڑنا رکھ دیں، کوئی فرض تھوڑی، کوئی لازم تھوڑی ہے بھائی، یہ سیدھے کوئی لازم نہیں ہے۔ لازم تو یہ موبائل بھی نہیں ہے بھائی، موبائل رکھنا لازم ہے تو گیس کے بغیر زندگی نہیں کیوں رکھتے بھائی؟ لازم تو آپ 500 والا سوٹ ہی پہن سکتے ہیں، 5000 سوٹ والا تو لازم تو نہیں ہے یار۔ 3 کروڑوں میں بہت آسانی سے رہ سکتے ہیں، لیکن 2 کروڑ کا فلیٹ لینا لازم تو نہیں ہے۔ ایک سادی سی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، 60 لاکھ کی گاڑی لینا لازم تو نہیں، لیکن کیوں بھائی؟ کیا سوچتے ہیں کہ لازم تھوڑی ہے یار، یہ بولا نہ لوگ ایسے بولتے ہیں یار بھائی، ایسے گھر کا کام نہیں کی تو مرنے کے بعد پتا چلے گا بولا کو کیا بولتے ہیں۔ جن دوستوں کی وجہ سے روزہ چھوڑے، جن محنت کی وجہ سے وہ ایسے کام جو کسی کام کے لیے مرنے کے بعد پتا چلے گا کون دوست قبر میں آتا ہے، کون دوست ہمیں یاد کرتا ہے۔ یہ اعمال خیر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے جائیں تو قبر اور حشر کا دونوں جگہ پر کوشش کیجیے۔ میری بھی نیت ہے انشاءاللہ یہ پورے کے 9 روز اور رات کا قیام کریں، قبر عشاء رات تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو افطار سے پہلے دعا کریں انشاءاللہ۔ اپنے دکان میں روزہ کیا اچھا ہو، شیخ صاحب کا روزہ، ملازم کا روزہ، بیٹھ کے افطاروں کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت، یا اللہ ہمارے بھاندے کو بھر دے، مولا میں بہترین رزق دے، اے مولا ہم پر آسانی کر دے، دکھوں سے بچا لے، بیماری سے بچا لے۔ یہ 2 منٹ کی دعا کریں، افطار کریں اپنی دکان میں بیٹھ کے، کتنی برکت ہوگی۔ اور انشاءاللہ 9-8 ذی الحجہ جس دن حج ہوتا ہے، اللہ نے چاہا یہاں پر میدان عرفات سے دعا لی ہوگی لائیو، اس میں بھی شامل ہونا، وہاں بھی افطاری کا انتظام ہوگا، اللہ کریم۔